جناب ڈسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہو رہی ہے، جس طریقے سے سوشل میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے میسیجز جناب آپ پڑھتے ہیں، میرے پاس کوئی 300 میسیجز ہیں، تو میں 300 میسیجز کی بات کروں گا، میں کسی ایک فقہ کی، کسی ایک سیکٹ کی بات نہیں کروں گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جناب ہم نے اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کرنا ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے لینے پڑیں گے، چلنا پڑے گا، انسٹیڈ کہ اسٹیٹ جناب ایک مسئلے سے نظر ہٹانے کے لیے سیکٹیرینزم یا ایڈمنسٹریشن کا، سول ایڈمنسٹریشن کے ٹوٹل فیلئر کو پہ پردہ ڈالنے کے لیے، یا پنڈی میں پولیس کی ٹوٹل فیلئر یا سول ایڈمنسٹریشن کی پنڈی میں ٹوٹل فیلئر پہ پردہ ڈالنے کے لیے آپ عوام کی، میڈیا کی نظریں دوسری طرف اگر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب دوسرے مسائل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ مشرف کا ٹرائل شروع کر دیں جناب آرٹیکل 6 کے تحت، یا کوئی اور جناب یہاں پہ کیس سامنے لے کے آ جائے تاکہ میڈیا کی نظریں ہٹ جائیں جناب جو فیلئر ہوا اسٹیٹ کا اس سے، اور دوسری طرف میڈیا چل پڑے، وہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. So you need to understand the people who are sitting at the helm of affairs, they need to understand کہ اب enough is enough، کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، یہاں پہ کئی جانیں جا چکی ہیں، اور سیکٹیرین حکومت ہی بولڈ سٹیپس لے کر ہی جناب اس پہ قابو پا سکتی ہے. اگر نہیں لیے جائیں گے تو پھر دیر ہو جائے گی. اور اب میں بات کرنا چاہوں گا علامہ احترام الحق تھانوی صاحب سے اور علامہ نذر عباس تقوی صاحب سے. جی السلام علیکم. جی آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ جی اچھا یہ صرف کسی پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ یہ ہارمنی جو تھی، یہ جو کارڈیل ریلیشن شپس تھے بٹوین شیعہ اینڈ سنی، اور جو سیکٹیرینزم کو آج ہوا مل رہی ہے، وہ سب وہ کارڈیل ریلیشن شپس، وہ اچھے جو ایک بھائی چارے والا ریلیشن شپ تھا، وہ کہاں چلا گیا، کہاں گم ہو گیا، کس کی نظر لگ گئی؟ جی میں علامہ صاحب آپ شروع کر دیں. آج آپ کے اس شو میں جس موضوع پر گفتگو کے لیے آپ نے مجھے یاد کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسردہ اور ناخوشگوار ماحول میں مجھے یہ گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور میرا دل، یقیناً ہر محب وطن پاکستانی کا دل ان واقعات پر جو بڑے تسلسل کے ساتھ کچھ عرصے سے ہو رہے ہیں خون کے آنسو ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ ہندوستان میں، غیر منقسم ہندوستان میں، مسلم لیگ کی قیادت اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں دانے چن چن کر جو ایک تصویر بنائی جس کا نام بدقسمتی سے وہ تصویر جو ہے وہ اس کا دھاگا ٹوٹ گیا ہے، اور اس کے دانے جو ہے بکھر گئے. اس لیے آج تک پاکستان میں میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی یہاں پر شیعہ سنی کے درمیان نہ منافرت تھی، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگی. اور اس کی مثال سب سے پہلے سن 51 میں میرے والد مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 31 علماء کا اجتماع بلایا تھا، جس میں ہر مکتب فکر کے بڑے علماء موجود تھے، اور جن کے دستخط اور دستاویز آج بھی موجود، اور باہر وہ جو بنیاد رکھی گئی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ آج تک قائم ہے. یہ واقعات جو نظر آتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، بلکہ پیچھے کچھ اور ہے. آج پاکستان
پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں جو اس کے دشمن ملک ہیں انہوں نے فوج کے ذریعے جارحیت کی بجائے اب انہوں نے داخلی قوتوں کو منتشر کرنے کی حکمت عملی پر انہوں نے کام شروع کیا ہے. آج پورے ملک کے اندر وزیرستان سے لے کے کراچی تک اور ادھر بلوچستان کے علاقے تک گوادر تک یہ لوگ جو ہے اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. آج اگر کوئی خوش ہے، اگر مبشر رانا صاحب کا اگر مائک اور اس کا انٹرویو وہ کر سکے تو پتہ چلے گا کہ آج سب سے زیادہ خوش اس واقعات پر ابلیس ہے اور شیطانی قوتیں خوش ہے. آج کوئی محب وطن مسلمان اور پاکستانی ان واقعات پر خوش نہیں ہے. اور اب کیا کیا جائے؟ میری رائے میں یہ حکومت ناکام حکومت ہے اور یہ جمہوریت ناکام جمہوریت ہے. ایسی حکومت، ایسی جمہوریت قابل لعنت ہے کہ جو ملک کے لوگوں کو یہ امن و امان اور سکون نہ دے سکے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی اقدامات سے ہی کام چلے گا. ٹاک شوز کے ذریعے سے ان نالائقوں کی آپ روک تھام اگر سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، میرے خیال یہ خواب سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے. جی علامہ صاحب، آپ کیا متفق ہیں جی کہ جمہوریت ناکام ہو چکی ہے، حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ آپ اس چیز سے متفق ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حساس موضوع پر کہ اس وقت ملک کی صورتحال بڑی کشیدہ پیچیدہ ہے، اس پر مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنے اظہار رائے کروں. جہاں تک بات کرتے ہیں آپ حکومت کی کامیابی اور ناکامی کی، تو یہ جو آج لاہور چنڈی کے اندر واقعہ پیش آیا عاشور کے دن، یہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اچھا، وہ حکومت جو پورے 10 محرم تک یہ اعلان کرتی رہی کہ اپنے فل پروف انتظامات کر دیے ہیں، ہماری سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اور عاشور کے دن پورا ملک اطمینان کی ایک فضا کے اندر اپنے اپنے رسومات کو مذہبی انجام دے رہا تھا. اور پورے پاکستان میں جلوس ہے، کہیں کوئی خوشگوار واقعہ نہیں ہوا تھا. لیکن آخر وہ کون سا سیکیورٹی لیس تھا؟ آخر وہ کون سے اسباب اور وجوہات تھے کہ جس کی وجہ سے یہ چنگاری اٹھی، جس نے اس وقت پورے پاکستان کو متاثر کر دیا؟ اور اس پہ میں سمجھتا ہوں ہر فرقے کے علماء کرام مثبت انداز میں گفتگو کریں، کیونکہ بہت حساس مسئلہ ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ شیعہ سنی مسئلہ کبھی رہا نہیں. اس کو ہوا دے کر شیعہ سنی کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی اور سنجیدگی سے اقدامات کیے ہوتے تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جو اس وقت ہو چکی ہے. اور اب بھی جو میں حکومت کے کچھ حضرات کے بیانات دیکھ رہا ہوں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ان کے بھی ابھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں. میں کہتا ہوں کہ الیکشن ہے اس کارروائی کو تیز کریں اور ہر وہ اقدام کی جس سے حقائق لوگوں کے سامنے آئے اس پہ دریغ نہ کریں اٹھانے کے اندر، اس لیے کہ جو صورتحال بن چکی ہے یہ کوئی فرقہ وارانہ فضا نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے. کیمیکل وہاں پر استعمال ہونا، پیٹرول بم کا استعمال تھا، پتھراؤ وہاں ہونا، آنند فانند مدرسوں پہ حملہ ہو کر 10 افراد کو قتل کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا اور اس کے بعد پورے شہر میں آپ دیکھ لیجیے کہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اس کے بعد فورس بھی اتر گئی ہے، فوج اتر گئی ہے، کرفیو نافذ کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حکومت کو غور سے دیکھنی چاہیے، بالکل سنجیدگی سے اقدام کرے. میں سمجھتا ہوں اس پر ہر چینل پہ دیکھ رہا ہوں علماء کرام اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے، اتحاد وحدت کی فضا کو قائم کر رہے. اور میں اپنے مسلمان بھائیوں سے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، مسئلہ ہے سنجیدگی کے ساتھ
بردباری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اس وقت کو گزارے تاکہ جو پاکستان کے اندر شیعہ سنی فسادات کرانا چاہتے ان کی سازش ناکام ہو جائے اور انشاءاللہ تعالی ملک میں دوبارہ استحکام آ جائے. بالکل ٹھیک جی. میرے خیال میں تھانوی صاحب نے بھی بڑے اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دیا. آپ نے بھی بتا دیا کہ جناب حکومت ناکام ہو چکی ہے. سیکورٹی لیبس کا ذکر آپ نے بھی کیا علامہ صاحب, اور تھانوی صاحب بھی کر رہے ہیں کہ حکومت جمہوریت ناکام ہو چکی ہے. اور اگر سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس, جو کہ راولپنڈی کی سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی, اگر وہ اس مسئلے کو مس ہینڈل یا اس کو سیریسلی لیتی اور مس ہینڈل نہ کرتی تو اس مسئلے کو روکا جا سکتا تھا, اور اس مسئلے کو ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس جو ہے کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کو وہ اس طریقے سے ٹریٹ نہ کرتی تو یہ مسئلہ شروع ہی نہ ہوتا ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس. لیکن اسٹیٹ کا فیلئر ہے, پولیس کا فیلئر ہے, اور سول ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے. آئی ایم ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ پنڈی سول ایڈمنسٹریشن اینڈ پولیس جی, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے جی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. آپ تھانوی صاحب آپ کا بھی, علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. دا پوائنٹ از کہ جناب سول ایڈمنسٹریشن, پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی جب میں بات کرتا ہوں جی, میں اسپیسیفکلی پنڈی کی سول ایڈمنسٹریشن اور پنڈی کی پولیس کی بات کرتا ہوں کہ جہاں پر سول ایڈمنسٹریشن ایسے سفارشی لوگوں کو لگایا گیا سول ایڈمنسٹریشن میں کہ جن کی وہاں پہ ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی سفارش آپ کو پتا ہے چلتی ہے ہمارے بالکل سوسائٹی میں. لیکن اس کاسٹ پہ اگر لگائے جائیں گے لوگ سول ایڈمنسٹریشن کے وہاں پر جہاں پہ بہت سینسٹیو ایریا ہو تو آپ کو نہیں. سو اٹ واز اے فیلئر آن پارٹ آف دا اسٹیٹ, it was failure on part of the civil administration and it was failure on part of the police, جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا اور آج آہستہ آہستہ دوسرے حصوں میں بھی یہ پھیلتا جا رہا ہے. اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے وار کی وہ چینج ہو چکی ہے, جنگ کی اسٹریٹجی چینج ہو چکی ہے, جنگ کسی اور طریقے سے لڑی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. جنگ یہ نہیں کہ وہاں پہ 20 لاکھ کی اگر فوج ہے دوسرے کسی ملک کی تو اس کے خلاف ہماری فوج لڑ رہی ہو. جنگ کا طریقہ کار مختلف ہو چکا ہے اور جو دشمن ممالک ہیں, جو پاکستان کے دشمن ہیں, انہوں نے جنگ کا طریقہ ایک مختلف رکھا ہوا ہے. دس از اے ڈفرنٹ سارٹ آف وار جو کہ آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے اور اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, بھی مسئلہ نہ اس کی مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جو حل نہ کیے جا سکتے ہوں, لیکن ہمیں اپنا درست کرنا پڑے گا, اپنا گھر سیدھا کرنا پڑے گا اور اسٹیٹ کو بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. اگر بولڈ سٹیپس نہیں لے گی اسٹیٹ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کو. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.